ایک مقام وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے کہ اس نے پڑھائی کی، عالم بن گیا، مزید پڑھا، محنت کی، محدث بن گیا، فتوے دینے لگا تو مفتی بن گیا، شیخ بن گیا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ وہ محنت کر رہا ہے، محنت کر کے آگے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن کیا کوئی شخص اگر ساری زندگی بھی قرآن پڑھتا رہے، احادیث زبانی یاد کر لے، پوری زندگی محنت کرے، ہر قسم کی اپنی جان لگا دے اور ساری زندگی چاہے سجدے میں گرا رہے، کیا وہ صحابی بن سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ یعنی سب کچھ کر کے بھی وہ پوری اپنی زندگی کی محنت لگا دے، تب بھی وہ ایک صحابی بن سکتا نہیں، وہ ایک عام انسان رہے گا۔ وہ عالم بن جائے گا، مفتی بن جائے گا، محدث بن جائے گا، بڑے شیخ بن جائیں گے، کوئی بزرگ شخصیت بن جائے گا، ولی اللہ بن جائے گا، لیکن چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے وہ ایک ادنا سا صحابی بن سکتا نہیں۔ یہ مقام کس نے عطا کیا صحابہ کو؟ اللہ رب العالمین نے۔ جب ایک مقام دیا ہی اللہ نے ہے، اس پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اس پہ کوئی گلہ شکوہ؟ جب اللہ نے کسی کو کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب چاہے ان میں کوئی غلطیاں ہوں بھی، خامیاں ہوں بھی، کوتاہیاں ہوں بھی، اللہ ہی راضی ہے بھائی، جس نے یہ کائنات بنائی ہیں، جس نے غلطیوں کا وجود بنایا ہے، جس نے شر اور خیر کا وجود بنایا ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں راضی، پھر کوئی کہے کہ فلاں صحابی نے یہ غلط کیا تھا، فلاں صحابی نے یہ صحیح کیا تھا، اللہ کہہ رہا ہے تمام کے تمام، سب کے سب صحابہ، ان سے میں راضی ہوں۔ اب اللہ راضی ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی بات ہی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے یہ صحابہ کا ایمان معیار ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے کامیاب ہونا ہے تو ایسے ایمان لاؤ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایمان لے کر آئے ہیں۔